حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آتش پرستی سے توبہ کر کے عیسائیت کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ پادریوں اور راہبوں سے حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن کبھی بھی دل کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کچھ عرصہ غموریہ کے پادری کے ہاں بھی اس کی خدمت میں گزارا۔ غموریہ کا پادری الہامی کتب کا ایک بڑا عالم تھا۔ اس کا آخری وقت آیا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں۔ اس عالم نے بتایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے۔ یہ نبی دین ابراہیمی کے دعوے دار ہوں گے۔ اور پھر غموریہ کے اس پادری نے مدینہ منورہ کی تمام نشانیاں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے کھجوروں کے جھنڈ والے اس شہر دلنور میں سکونت پذیر ہوں گے۔ عیسائی پادری نے اللہ کے اس نبی کے بارے میں بتایا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، البتہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پادری اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تلاش حق کے مسافر نے غموریہ کو خدا حافظ کہا اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ شہر نبی کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند تاجروں کے ہتھے چڑھ گئے، لیکن تلاش حق کے مسافر کے دل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ ذرا بھی کم نہ ہوئی، بلکہ آتش شوق اور بھی تیز ہو گئی۔ یہ تاجر انہیں مکہ لے آئے، جس کی سرزمین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ تاجر نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا غلام ظاہر کیا اور انہیں مدینہ، جو اس وقت یثرب تھا، کہ بنی قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انہوں نے یہودی کی غلامی قبول کر لی۔ یہودی آقا کے ساتھ جب وہ یثرب یعنی مدینہ منورہ پہنچ گئے تو گویا اپنی منزل کو پا لیا۔ غموریہ کے پادری نے یثرب کے بارے میں انہیں جو نشانیاں بتائی تھیں، وہ تمام نشانیاں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیں۔ وہ ہر ایک سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں پوچھتے رہتے، لیکن ابھی تک قسمت کا ستارہ اوج سراپا پر نہ چمک پایا تھا، اور وہ بے خبر تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے اس شہر خنک میں تشریف لانے والے ہیں۔ بعض روایت میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے یہودی مالک کے کھجوروں کے باغ میں کھجور کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے یہودی مالک کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا کہ مکہ سے ہجرت کر کے قباء میں آنے والی ہستی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے دعوے دار ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مچل اٹھا اور تلاش حق کے مسافر کی صحبتیں لمحہ مسرت میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ وہ ایک تشریح میں تازہ کھجوریں سجا کر والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں یہ فرما کر واپس کر دیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ غموریہ کے پادری کی بتائی ہوئی ایک نشانی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر ایک خوان میں تازہ کھجوریں سجائیں اور کھجوروں کا خوان لے کر رسول ذی چشمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ قبول فرما لیا
اور کھجوریں اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیں۔ دو نشانیوں کی تصدیق ہو چکی تھی، اب مہر نبوت کی زیارت باقی رہ گئی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور ایک جگہ جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف بے تابانہ نگاہیں لگائے بیٹھے تھے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ سلیمان کیوں بے قراری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر محبت اپنی پشت انوار سے پردہ ہٹا لیا تاکہ مہر نبوت کے دیدار کا طالب اپنے من کی مراد پالے۔ پھر کیا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ہی بدل گئی اور تصور حیرت بن کے آگے بڑھے، فرط محبت سے مہر نبوت کو چوم لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔